غالب جا چکے تھے، 19ویں صدی غالب میں سمٹ آئی۔ غالب نے 19ویں صدی کے تضادات کو اپنی ذات میں سنتھیسائز کر لیا تھا۔ 19ویں صدی میں جیسے یہ فیصل ہو گیا، جتنے تخلیقی تضادات ہیں اردو شاعری میں وہ غالب میں پہنچ کر اپنی ٹرانسینڈنٹ وحدت ہے اس کو پا گئے ہیں۔ غالب کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ 20ویں صدی غالب کے پھیلاؤ کی صدی ہے۔ اس پھیلاؤ کا جو سب سے بڑا میڈیم بنے وہ اقبال تھے۔ اقبال نے پہلی مرتبہ اردو روایت میں خود کو اس کا مظہر بنا کے دکھا دیا کہ بڑی شاعری سے بڑی شاعری پیدا ہو سکتی ہے، کہ بڑا شاعر برگد کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے نیچے گھاس نہیں اگ سکتی۔ بڑا شاعر گویا اچھے شاعروں کو اپنے مستقبل کی طرف سے مایوس اور اپنے حال کی طرف سے جیسے بد اعتماد کر دیتا ہے۔ غالب کی شاعری میں مستقبل اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے۔ غالب ہر زمانے میں مستقبل کا شاعر ہے۔ غالب کی مستقبلیت اس کا ثبوت اقبال کی شکل میں دوسرا جنم لیتا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ اقبال کے دور وسطی کی شاعری دیکھیں، بلکہ پہلے کی شاعری بھی ہمالیہ وغیرہ پہ غالب کا اثر بہت ہے، جو بالکل بانگے درا کی پہلی غالب نے فلاور کر کے دکھایا ہے اقبال میں۔ غالب میں توسیع کا عمل اردو کے تمام شاعروں سے زیادہ ہے۔ اب اقبال سمجھیں کہ 19ویں صدی کا فاتح غالب 20ویں صدی کو جیسے اپنے سپہ سالار سے فتح کروانا چاہتا ہے۔ اب 20ویں صدی میں تضادات کا پورا جو محور ہے وہ اقبال ہے۔ اقبال مرکز میں ہے اور آپ کا تمام تخلیقی دائرہ اپنے ڈائلیکٹیکل ڈائنامزم کے ساتھ ان کا طواف کر رہا ہے۔ کوئی اقبال کے سائے سے بچنے کے لیے اپنا گوشۂ عافیت تلاش کر رہا ہے، تو کوئی اقبال سے لڑ رہا ہے، کوئی اقبال جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے سائے میں آ کے جل گئے، کچھ لوگ ہیں جو ان کے سائے میں آ کے بنجر ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو ان سے لڑنے کی حالت میں تہہ تیغ ہو گئے، گمنام ہو گئے، رزق خاک ہو گئے، اور کچھ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے ان سے لڑائی یا دوستی دونوں نہیں رکھی، وہ اپنے اپنے رقبوں میں رہے، شہر اقبال کے مضافات میں رہے۔ ان میں سب سے بڑا نام فراق کا ہے۔ فراق نے اپنی انفرادیت کو کھرا ثابت کیا، اقبال کو اپنے لیے ناگزیر حوالہ نہیں بننے دیا۔ ان کی تحسین کے تمام سانچے ان کے اپنے ہیں، اس میں اقبال کا بنایا ہوا سانچہ کارگر نہیں ہے۔ ایک شخصیت ہے کہ جس نے اقبال سے لڑائی میں اتنا زیادہ شور مچا دیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب زیادہ نہ چیخنے دو، یہ بہت زیادہ شور شرابہ روایت میں نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو منوا لیا، وہ ہے جوش ملی آبادی۔ لیکن جوش کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اقبال سے پنجہ کشی 1 منٹ کے لیے کر کے پنجہ ہٹا لیا، لیکن پنجہ کشی کی کلپ انہوں نے ہمیشہ وائرل کیے رکھی۔ فراق نے اقبال کی ناپسندیدگی نقاد کی حیثیت سے تو ظاہر کی، اپنے مضامین میں، لیکن شاعرانہ پنجہ کشی ان سے نہیں کی۔ یہ 20ویں صدی کی فضا ایک ایسی ہی تھی، اقبال کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھنا شاعروں میں غیر شعوری طور پر لازم ہو گیا تھا کہ اگر ان کو منفرد شاعری کرنی ہے تو اقبال کے اثرات سے بچنا پڑے گا۔ اقبال سے ڈرنا پڑے گا یا لڑنا پڑے گا۔ لپکنے والوں کے لیے وہ بلیک ہول تھے، لڑنے والے کے لیے وہ ہرکولس تھے۔ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے، لپکنے والوں کو گود میں لے لیتے تھے، اور لڑنے والوں کو تلوار کی بجائے
پھونک مار کر ڈھیر کرتے تھے۔ کیا ایک وجہ ہے کہ فراق کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایک خاص ہند آریائی تہذیب ہمارے یہاں ایک پیدا ہوئی تھی اور جو ایک کلچرل ایک بالکل مظہر پورا نظر آتا ہے وہ فراق کی شاعری میں جھلکتا ہے؟ فراق ہندی تخیل کا شاعر ہے۔ اردو روایت میں انہوں نے پہلی مرتبہ ہندی تخیل کی اسپیس نکالی ہے۔ ہندو تصور جمال اپنی بہترین نمائشی حالت میں وہ اردو میں اگر کہیں ہے تو وہ فراق ہیں۔ جیسے کنول کی چٹکیوں میں بند ہے ندی کا سہاگ، اب یہ مصرع کہیں نہیں اور وہ تخیل کہیں نہیں ہے جس سے یہ مصرع سرزد ہوتا ہے، یعنی کہ ریکانٹینچولائز کیا ہے فراق نے اردو کو۔ یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کی تحسین ابھی باقی ہم پر قرض ہے۔ یعنی فراق کو ان کا نقاد ابھی تک مل نہیں سکا۔ فراق کو جتنا برا کہنا چاہیے اتنا برا بھی نہیں کہا جا سکا، جتنا اچھا کہنا چاہیے اتنا اچھا بھی نہیں کہا جا سکا۔ ہند آریائی اور ہندی مسلم کلچر یہ دونوں پیرالل ہیں، کہیں ایک دوسرے میں جل کرتے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے فاصلہ بڑھاتے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے تصادم مول لیتے ہیں۔ تارے بھی ہیں بیدار زمین جاگ رہی ہے، پچھلے کو بھی وہ آنکھ کہیں جاگ رہی ہے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے نا یہ مسلم تخیل میں نہیں ہے۔ فراق کا کمال یہ ہے، رکی رکی سی شب ہجر ختم پر آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ آپ اس کے جو اٹک کے ایکسپریس ہونے کا جو انداز ہے نا وہ دیکھیے، ویدانتی طرز احساس ہے۔ ایک ہوتا ہے جز بجز ظاہر ہونا، یہ ہمارا تخیل ہے۔ محبوب کائناتی اسکیل پر اپنا درشن دیتا ہے۔ شب ہجر خالی ہے مقصود فراہم کرنے سے، وہ اس کی نارسائی کی حد جا کے ختم ہو گئی اور محبوب نے گویا اس کے رک رک کے چلنے پر ترس کھا کر اس کو اپنا درشن کروا دیا سورج کے ذریعے، اور سورج کا ذرا سا ابھرنے کا ذرا انداز دیکھیں، وہ بھی رک رک کر ابھرتا ہے۔ یہ رک رک کے مرنے کا سامان ہو رہا ہے، وہ رک رک کر جینے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بالکل نیا ہے کہ محبوب کی گلی سے آ رہے ہیں گھر، اس گھر کو اس پر ترجیح دے کر، یہ گھر جو ہے یہ تو سے من کا سفر ہے، اس گلی کو لے کر گھر آ رہے ہیں، وہ گلی غلط لوکیشن پہ تھی۔ تقسیم نے کچھ بہت اچھے شعراء کو ہندوستان میں رہ جانے پر مجبور کر دیا، کیا تقسیم کے اثرات فراق کی شاعری پر بھی نمایاں ہوئے؟ وہ جیسے ایک سیاسی صدمہ تھا، وہ معاشرتی صدمہ نہیں بنا، کیونکہ ہماری تقسیم پر بنائے نفرت ہوئی ہے۔ ناصر کو بھی کیا فراق کی طرح دوبارہ پڑھے جانے کی ضرورت ہے؟ ناصر کاظمی جتنے پیتھوس کے شاعر ہیں نا، یعنی کہ ایک دھیمی آنچ میں جلے چلے جانے کا تجربہ، وہ جس تسلسل سے ان کی شاعری میں ہے نا، میرے خیال میں اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ پیتھوس کے اسباب جس کے یہاں بدلتے رہیں وہ بہت کریٹیو شاعر ہوتا ہے۔ ناصر کے یہاں دکھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دکھ کو سجایا بنایا بھی گیا ہے۔ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ساری کی ساری باہر نہیں ہے، اندر تصویر بنتی ہوئی دکھائی دے گی اور باہر بنی ہوئی دکھائی دے گی۔ جو آدمی نشاط و علم کو ایک اسلوبی وحدت دے دے، یہ کلاسیکی وصف ہے، یہ پیور ہیومن لہجہ ہے جو اس جگہ تشکیل پایا ہوا ہے جہاں غم اور خوشی میں لڑائی نہیں ہے۔ نیس بھی ان ایکسپلورڈ ہے، کیونکہ یار رونے کو دل چاہ رہا ہے فلاں سے بند پڑھ دو، وہ پڑھ دیا، وہ آپ کا خادم حاضر ہے، اس طرح کا نیس بنا دیا۔ اب رونا آئے گا، اب ہنسی آئے گی، اب جوش آئے گا، پہلے ہی سے معلوم ہے۔
تو یہ سب آپ نے انیس کو سکیڑ دیا نا. جیسے ہندوؤں دیکھیں نا بھگوت گیتا اور مہابھارت وغیرہ کو انہوں نے رسمیات میں دب جانے سے بچایا ہوا ہے. انیس جو ہے عزادار کی حیثیت سے بڑا نہیں ہے، وہ شاعر کی حیثیت سے بڑا ہے. وہ حماسہ نگار ہے، وہ مرثیہ نگار نہیں ہے محض. اس کو اتنا زیادہ گھر گھر پہنچا دیا ہے کہ یہ گھر گرہستی کی ایک چیز بن کے رہ گیا. احساسات کو لا انتہا جہتوں کا حامل بنا دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور میر کی یہ صفت اگر کہیں تھوڑی سی آئی ہے تو وہ ناصر کاظمی میں آئی اور فراق میں. اب کہیے وہ سب کو خدا حافظ ہے.